Assalamu alaikum. You know, music. It's everywhere. From the catchy tune on the radio to the background melodies in our favorite TV shows. But as a Muslim, have you ever wondered, is music really halal or haram? Is it something that brings us closer to our faith, or does it pull us away? What do Islamic scholars say about the music we listen to every day? And most importantly, how do we navigate these teachings in the modern world? In today's episode, we'll be diving deep into this highly debated topic, exploring different perspectives and understanding the wisdom behind them. So grab your headphones because this is one discussion you won't want to miss. میوزک کا جواب آپ کو بھی دیتے ہیں انشاءاللہ. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور قرآن کی آیت بھی ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لہو الحدیث کا ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے، تو لہو الحدیث کی جو تفسیر ہے اکارڈنگ ٹو دا ٹاپ اسکالرز، اکارڈنگ ٹو دا صحابہ، اکارڈنگ ٹو آل 4 اسکولز آف تھاٹ، حنفی مذہب میں، شافعی میں، مالکی میں اور حنبلی میں، تمام میں یہ رولنگ ہے کہ میوزک از حرام. میوزیکل انسٹرومنٹس آر حرام. لیٹ می ایکسپلین. میں ابھی آہستہ آہستہ آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کیا چیزیں جائز ہیں. اس میں بھی کچھ گنجائش نکالیں گے آپ کے لیے، فکر نہ کریں. تو میوزک کے بارے میں ان کی رائے ہے کہ اٹس امپرمیسیبل، نمبر 1. نمبر 2، لہو الحدیث کا ذکر جو آتا ہے، جو سب سے بڑے مفسر مانے جاتے ہیں قرآن مجید کے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گلے سے لگا کے دعا کی تھی کہ او اللہ اس کو دین کی سمجھ دے دے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ لہو الحدیث کا مطلب قرآن کی تفسیر میں میوزیکل انسٹرومنٹس ہے. ٹھیک ہے. عبداللہ ابن مسعود، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر کسی نے قرآن پڑھنا ہے تو عبداللہ ابن مسعود سے پڑھے، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پہ لہو الحدیث سے مراد میوزیکل انسٹرومنٹس ہے. اور دیگر علماء، مشائخ اور جتنے بھی مذاہب میں نے آپ کو بتایا، اور خاص طور پہ جو حنفی مذہب ہے اس کے اندر تو بہت سخت ممانعت ہے. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ میوزک سنتا ہے نہ صرف وہ گناہ گار ہے بلکہ اس کی ٹیسٹیمنی بھی قبول نہیں ہوگی، اس کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ بندہ میوزک سنتا تھا. ٹھیک ہے. سو یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو سٹینس فرام دیٹ پرسپیکٹو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا، اور یہ بالکل صحیح حدیث ہے بخاری کے اندر، کہ آپ نے فرمایا کہ ٹائم آئے گا جب میری امت کے لوگ جو ہیں کچھ چیزوں کو اپنے لیے حلال کر دیں گے. کہنے کا مطلب یہ کچھ چیزوں کو حلال کر دیں گے جو حلال ہیں نہیں. اس میں کیا ہے؟ یعنی حرام ریلیشن شپس کو لوگ حلال سمجھیں گے، کپڑوں کا یعنی جو سلک پہننا، مردوں کا ریشم کپڑے پہننا، یہ اس کو حلال سمجھیں گے، زنا کو لوگ حلال سمجھیں گے، اور میوزیکل انسٹرومنٹس. اور یہ حدیث بخاری کی ہے، اور بخاری کے بارے میں پوری امت کا کنسنسس ہے کہ اٹ از دی موسٹ اوتھینٹک بک آفٹر دا قرآن. یعنی صحیح بخاری جو ہے اتنے کیئرفل طریقے سے یعنی کمپائل کی گئی حدیث کہ قرآن کے بعد سب سے اوتھینٹک بک جو ہے وہ امام بخاری کی جو صحیح حدیث ہے وہ ہے. اور اس میں یہ حدیث آ رہی ہے جہاں پہ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وارن کیا تھا کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو میوزیکل انسٹرومنٹس کو اپنے لیے حلال کر دیں گے حالانکہ وہ حلال نہیں ہے. آگے آپ دیکھیں کہ جنرلی اگر آپ اس وقت اسلام کو تھوڑی دیر کے لیے پیچھے رکھیں، آپ جنرلی میوزک انڈسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیں. آج اس وقت جو میوزک مارکیٹ میں اویلیبل ہے اس میں سے 90% ابو یا تو وہ حرام ریلیشن شپس کو فوکس کر رہا ہے، تم ہی میری چاہت، زندگی، بندگی، عاشقی، دیوانگی وغیرہ وغیرہ، یہ سارا کچھ چل رہا ہے. یعنی بیگم کے لیے تو کوئی نہیں ایسا کہتا، یہ تو کسی اور کے لیے کہا جا رہا ہے. دوسرا، اگر آپ ریپ اور ہپ ہاپ میوزک کو اٹھا لیں تو وہ گالیوں سے بھرا ہوا ہے. آپ ہیوی میٹل کو اٹھا لیں یا ہارڈ راک کو اٹھا لیں تو وہ سیٹانک میسیجز سے بھرا ہوا ہے. اور اسی طرح سے باقی چیزیں جو پیچھے رہ گیا تو وہ انسٹرومنٹل ہی رہ جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جب کہا میوزیکل انسٹرومنٹس کی ممانعت تو وہ ممانعت بتا دی. اچھا، ایک چیز جو بتانے والی ہے وہ یہ بھی ہے کہ ڈف کی اجازت کا کچھ اندازہ نظر آتا ہے احادیث سے مبارکہ کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر کے اندر ڈف بجایا گیا اور ابو بکر صدیق جب آئے تو آپ نے ان کو منع نہیں کیا، کہا کہ آج خوشی کا دن ہے تو اگر بچیاں بجا رہی ہیں تو ان کو اس پہ چھوڑ دو. اسی طرح سے یہ بھی روایات آتی ہیں کہ جب کبھی کوئی شادی بیاہ کا جو ہے نا فنکشن ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید عائشہ سے پوچھتے کہ وہاں پہ یہ جو ڈف بجانے والی خواتین ہیں وہ بھیجی ہیں کہ نہیں بھیجی ہیں، کہ وہ خواتین کی گیدرنگ میں جا کے ڈف بجائیں اور گانے وغیرہ گائیں، کیونکہ انصار کو اس قسم کے شوق پسند ہیں. تو یہ جو پرمیسیبل چیزیں ہیں وہ بتایا. تو اس طرح کی ہمیں احادیث ملتی ہیں. لیکن پھر دوسری طرف یہ بھی نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں سے گزرتے
اور ان کو کسی میوزیکل انسٹرومنٹ کی آواز آتی جو بانسری وغیرہ بج رہی ہے تو آپ اپنے کانوں میں انگلیاں دیتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے ہم پیار کرتے ہیں ان کو میوزک سے اتنی نفرت تھی کہ اگر آپ کہیں سے گزرتے اور ان کے کانوں میں آواز پڑ جاتی, یعنی کہ کوئی کسی کو کہہ رہے ہیں کہ تم بجاؤ اور سناؤ, بس گزر رہے کہیں سے آواز آ رہی ہے تو آپ اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے اور ابن عباس سے پوچھتے کہ کیا آواز بند ہو گئی, تو کہتے ابھی تک بند نہیں ہوئی, تو کانوں میں انگلیاں رکھتے. پھر پوچھتے ابھی بند ہو گئی, کہتے ابھی بھی نہیں ہوئی. پھر کچھ دیر کے بعد پوچھتے ابھی بند ہو گئی, تو کہتے ہاں یا رسول اللہ اب ہو چکی ہے, تو پھر وہ کانوں سے انگلیاں باہر نکال دیتے. اس حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میوزک سے نفرت تھی. تو جب آپ پورے ایویڈنس کو دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں رہ جاتا. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ تمام مذاہب کے اندر, تمام سکولز آف تھاٹ کے اندر یہ کیٹیگوریکلی چیز حرام رہی. اچھا, اس ڈف کے بارے میں جو سوال کچھ یہ ہوتے ہیں, ڈفرنٹ فقہاء نے اور ڈفرنٹ علماء نے اس بات پہ بحث کی کہ ڈف کون بجائے گا اور کہاں بجایا جائے گا. کیا ڈف کی رولنگ اینی ٹائم اینی ویئر بائی اینی ون ہے یا از اٹ اونلی فار ویمن؟ تو مثال کے طور پہ حنفی مذہب کے اندر اس کی تھوڑی سی ڈفرینس آتا ہے. حنبلی کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, اٹ از پرمیسیبل ٹو بی پلیڈ اسپیشلی بائی ویمن اگر وہ کرتی ہیں. جنرلی مالکی فقہ کے اندر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پلے کیا جا سکتا ہے, کوئی بھی پلے کر لے, کوئی مسئلہ نہیں. ڈف ہے ایز اے میوزیکل انسٹرومنٹ, خاص طور پہ خوشی کے موقع پہ, مثال کے طور پہ شادی کے موقع پر یا عید کے موقع پر اگر گھر میں ڈف بج رہا ہے اور کوئی اوپر اس کے گا رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. تو یہی اوپینین سمجھ میں آتا ہے کہ زیادہ ویلڈ ہے اور صحیح ہے کہ اگر آپ کسی بھی فیسٹیو اوکیزن پہ, کسی بھی اچھے موقع پہ ڈف کے ساتھ کچھ گانا چاہتے ہیں, اور یہ اس کی کنڈیشن صرف یہ ہے کہ خواتین کے سامنے گائیں گے. یہ نہیں کہ آپ خواتین ڈف لے کے تو وہ اسٹیج پہ آ جائیں اور مردوں کے سامنے گانا شروع کر دیں, ایسے نہیں ہے. مرد جو ہیں وہ کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں, ان کے لیے وہ حجاب کے اور احکامات نہیں ہیں, لیکن خواتین کے لیے بالخصوص جو ہے وہ یہ کہ وہ خواتین کے ساتھ کریں. مردوں کے لیے جنرلی یہ آتا ہے کہ وہ ان کو اس طرح کی چیزوں میں زیادہ انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے. یعنی ٹو بی سم ون ہو از اے میوزیشین ان اسلام از ناٹ سم تھنگ دیٹ از ویری لائک اے مینلی تھنگ ٹو ڈو. اسلام مردوں کے ہی کاموں کی طرف انکریج کرتا ہے اور خواتین کو خواتینوں کے کام کی طرف انکریج کرتا ہے. اسی لیے کچھ جو نا مذاہب میں کہا گیا کہ اگر مثال کے طور پہ خواتین جو ہیں وہ ڈف بجاتی ہیں تو انشاءاللہ ٹھیک ہے, مردوں کو نہیں کرنا چاہیے. کچھ کا اوپینین یہ ہے بہرحال. تو انشاءاللہ جنرل اوور آل رولنگ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی مرد بھی بجا لیتے ہیں یا اگر وہ سنگنگ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ دس از انڈر دا شریعہ کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ دس از پرمیسیبل. مے بی کچھ چیزوں پہ کوشچننگ ہو سکتی ہے لیکن بہرحال اوور آل اس میں کوئی ایشو نہیں ہے انشاءاللہ. تو دس از فار ایز جو ہے کیا کہتے ہیں ڈف از کنسرن. اچھا, جن علماء کی رائے تھی کہ میوزیکل انسٹرومنٹ پرمیسیبل ہے ان میں امام الغزالی بھی ہیں, لیکن امام الغزالی کی اگر آپ شرائط پڑھ لیں, آپ یقین کریں آج کوئی بندہ ان شرائط پہ پورا نہیں اتر سکتا. انہوں نے کہا جو بندہ بھی میوزک سن رہا ہے یا فرسٹ آف آل جو میوزک جو ہے نا بجا رہا ہے وہ سوائے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور کوئی بات نہیں کہہ سکتا, پہلی بات. دوسرا انہوں نے کہا جو سن رہا ہے وہ بھی اللہ کا ڈرنے والا شخص ہونا چاہیے. یہ نہیں کہا کہ وہ بندہ بستر پہ لیٹا اور ریلیکس کر رہا اور کہا ہاں جی سنائے جاؤ سنا, یعنی کہا کہ وہ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہو. اور پھر انہوں نے کہا کہ وہ بھی جو چیزیں استعمال کرے گا وہ ایسے انسٹرومنٹس نہیں بجائے گا یا ایسی دھنیں نہیں بجائے گا جو کفار کے ساتھ لنک کی جاتی ہیں, جس سے اس طرح کے فیلنگز اور ڈیزائرز پروموٹ ہوتے ہیں. تو ان کی بھی اگر آپ شرائط دیکھیں, جن نے تھوڑا بہت اگر گنجائش نکالی بھی انہوں نے بھی منع کر دیا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہرحال یہ وہ اوپینینز ہیں جو اکا دکا ملتے ہیں. بالعموم جو علماء کی رائے اور جتنے بھی اسکولز آف تھاٹ ہیں ان کے اندر یہی ہے کہ اٹ از امپرمیسیبل ود دی ایکسیپشن آف دا ڈف. And don't forget to subscribe, share and like. Until next time, Assalamu alaikum wa rahmatullah.